علیہ السلام کی تعریف کا نام ہے. اب بندے 2 ہوں یا 100 ہوں، بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی تعریف کر دیں، یہ حضور کا میلاد ہے، یہ حضور کا میلاد ہے. اب اسی بات کو ہم لے کر چلیں گے، کیونکہ جب تک کسی چیز کی تعریف معلوم نہ ہو انسان کو، جب تک کسی چیز کی تعریف معلوم نہ ہو اس وقت تک وہ بات حل نہیں ہوتی. جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ حضور کی تعریف در حقیقت حضور کا میلاد ہے، آؤ قرآن میں دیکھتے ہیں حضور کی تعریف ہے کہ نہیں. اب قرآن میں دیکھتے ہیں حضور کی تعریف ہے کہ نہیں. اب میں نے قرآن کی آیتیں پڑھنی ہے، آپ نے توجہ میری طرف کرنی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن میں اللہ نے کہاں کہاں محبوب کی تعریف بیان کی ہے. جب حضور کے چہرے کی بات آئی اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، حضور کی زلفوں کی بات آئی واللیل اذا سجا، حضور کے سینے کی بات آئی الم نشرح لک صدرک، حضور کے ذکر کی بات آئی ورفعنا لک ذکرک، درجات بلندی کی بات آئی کہا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، حضور کے ہاتھوں کی بات آئی ید اللہ فوق ایدیہم، حضور کی آنکھوں کی بات آئی ما زاغ البصر وما طغى، حضور کی گفتگو کی بات آئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور علیہ السلام کے زمانے کی بات آئی کہا والعصر، حضور کی رہائش گاہ کی بات آئی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، حضور کو عطا کرنے کی بات آئی ولسوف يعطيك ربك فترضى، حضور کو خیر کثیر دینے کی بات آئی کہا انا اعطیناک الکوثر، حضور کے رؤوف الرحیم ہونے کی بات آئی کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور کی اعلیٰ اخلاق کی بات آئی کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور کے علم غیب کی بات آئی وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، حضور علیہ السلام کی عزت کی بات آئی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، حضور کے حاضر و ناظر ہونے کی بات آئی اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، داعی اللہ ہونے کی بات آئی کہا داعِیًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی بات آئی کہا محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم، حضور علیہ السلام کی محبت تمام کائنات کی اصل ہے. جب اس کی بات آئی اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، حضور کے معراج پر جانے کی بات آئی کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حضور کے معراج سے واپس ہونے کی بات آئی اللہ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، حضور کے صحابہ کے ایمان کی بات آئی اللہ فرماتا ہے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، یہ حضور کی تعریف نہیں تو اور کیا ہے. پورا قرآن حضور کی مدح سرائی کا، پورا قرآن حضور کی تعریف میں ہے، حضور کا ذکر کر رہا ہے. ہم پڑھ کے تو دیکھیں قرآن کے اندر اللہ نے محبوب کی کیسے کیسے شان بیان کی، اللہ نے قرآن میں محبوب کی شان بیان کی. اور دیکھیے یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ فرماتا ہے اسی قرآن کے ذریعے میں لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہوں اور یہی قرآن ہے جو لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. ہے تو ایک ہی چیز، ہے تو ایک ہی چیز نا. سارے قرآن پڑھ دینے سرکار، سورج بھی پڑھ دینے، اتنا لے ہمیں بھی پڑھ دینے ہے جی، اسی بھی کہنے وہ بھی تو قرآن پڑھ دینے، یہ بھی قرآن پڑھ دینے. سرکار قرآن کہہ رہا ہے کہ یہی قرآن جو دلو بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، ہدایت بھی دیتا ہے بہت سے لوگوں کو، یہی قرآن بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دے. جو لوگ اپنی اٹکل سے چلتے ہیں نا جی اسی تے جناب قرآن ہی پڑھنا بس، حدیث نہیں. او خدا کے بندو بغیر فرمان مصطفیٰ کے قرآن حل نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے میں اور آپ اجمی ہیں، ہم عربی تو نہیں ہے نا، ہم اجمی ہیں. صحابہ کرام کون تھے؟ عربی تھے، عربی تھے. جب کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی حضور صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے، صحابہ کو پتا تھا اس کا مطلب یہ، معنی تو کر لیتے تھے، اس کا ترجمہ تو کر لیتے تھے، لیکن اس کے مطابق جو مفاہیم ہوتے تھے صحابہ پوچھنے کے لیے در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے تھے، حضور کے دربار پہ جاتے تھے. اب دیکھو قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. پورے قرآن میں دیکھیے کہیں پر نماز کا طریقہ ہے نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، حضور فرماتے ہیں جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی ویسے نماز پڑھو. تم نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے.
زکات کی بات آ گئی، زکات اللہ نے قرآن میں فرمایا زکات ادا کرو، سوائے زکات کے مصارف کے بتائیے نصاب ہے کہ کتنے مال پر زکات ہے؟ نہیں ہے۔ یہ کہاں سے مسئلہ حل ہوا؟ در مصطفیٰ سے، یہ در مصطفیٰ سے حل ہوا۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں اور مصطفیٰ کے فرمان سے بھی دور ہیں۔ یہ قرآن و حدیث دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر جب میرے رب نے قرآن اتارا، میرے حضور کے قلب اطہر پر اترا، اور پھر میرے حضور نے جب اس کو بیان کیا تو یہ قرآن کی تفسیر حضور جو بیان کرتے گئے وہ قرآن کی تفسیر بنتی گئی۔ تو اپنی اٹکل سے صرف ترجمے سے حل نہیں ہوتا سرکار، ترجمہ نہیں بلکہ تفسیر بھی پڑھنی پڑے گی، اور اس کی جس نے حضور کے صحابہ کے طریقوں پر عمل کر کے قرآن کی تفسیر لکھی۔ دیکھیں اسی قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان لوگوں سے کہیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہدایت پا جائیں، اگر یہ لوگ ہدایت پانا چاہتے ہیں تو ان سے کہیے کہ یہ ان جیسا ایمان لائیں، ان جیسا ایمان لائیں۔ مولا کن جیسا ایمان لانا ہے؟ آپ مفسرین کی تفسیریں اٹھا کر دیکھیے، تمام مفسرین نے لکھا ہے اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہدایت وہ پائے گا جس کا ایمان آپ کے صحابہ جیسا ہو۔ ہدایت وہ پائے گا جس کا ایمان آپ کے صحابہ جیسا ہوگا۔ اب اللہ نے اسی قرآن کے اندر صحابہ کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا ہے۔ صحابہ کے ایمان کو کیا قرار دیا ہے؟ کسوٹی قرار دیا ہے، دلیل بنایا ہے کہ جس کا ایمان میرے محبوب کے یاروں کے ایمان کے مطابق ہوگا وہ ہدایت پا جائے گا، جس کا اس کے مطابق نہیں وہ گمراہ ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ کیا صحابہ بھی بیٹھ کر اکٹھے ہو کر کبھی پری پلاننگ پلان کے مطابق بیٹھ کر، اور جیسے آج ہم پلان کے مطابق بیٹھے ہیں، ایک دن مقرر کیا گیا ہے، وقت مقرر کیا گیا ہے، منچ بنایا گیا ہے، بتیاں لگائی گئی ہیں، ساؤنڈ رکھا گیا ہے، لنگر تیار کیا گیا ہے، کیا اس طرح کبھی صحابہ نے بھی بیٹھ کر حضور کا ذکر کیا؟ مسلم شریف اور نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج على حلقة یعنی من صحابه ما اجلسكم جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك قال الله ما اجلسكم الا ذلك قالوا الله ما اجلسنا الا ذلك قال اما اني لم استهلككم توبة لكم۔ حضور اسلام فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ نے اس روایت نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور گھر سے باہر تشریف لائے، حضور گھر سے باہر تشریف لائے، صحابہ حلقہ بنا کر بیٹھے، حلقہ بنا کر بیٹھے، خرج علی حلقۃ، حضور صحابہ کے حلقے پر تشریف لائے، صحابہ حلقہ بنا کر بیٹھے تھے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کیوں کیا ہے؟ یہ جلسہ کیوں کیا ہے؟ صحابہ نے دو جواب دی، کہا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، دوسرا جواب ومن علینا بکا، پہلا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں محبوبہ اللہ نے آپ کے صدقے جو ہمیں دین کی دولت عطا فرمائی، اس دولت دین کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ دوسرا جواب سننا، خدا کی قسم سینہ ٹھر جائے گا۔ دوسرا جواب صحابہ نے دیا، کہا ومن علینا بکا، کہا کہ حضور اللہ نے آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان کیا، اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ حضور کی آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اب حضور کو صحابہ کی بات پہ کوئی شک تو نہیں تھا، لیکن حضور نے پتہ کیا کہا صحابہ سے؟ کہا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، صحابہ کھاؤ قسم یہی کام کر رہے تھے، صحابہ کھاؤ قسم یہی کام کر رہے تھے۔ اب صحابہ پہ شک تو نہیں تھا، لیکن حضور نے مہریں لگوا دی، حضور نے مہریں لگوا دی۔ مہریں کیا لگوائی؟ حضور نے پوچھا صحابہ کھاؤ قسم یہی کام کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا اللہم اجلسنا الا ذالک، حضور خدا کی قسم یہی کام کر رہے تھے، آپ کی آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے تھے، آپ کی آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اب حضور نے بات کھولا، ڈیفائن کیا، اس کی ایکسپلینیشن کی، اس کی وضاحت کی۔ حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اما انی لم استہلکم تہمۃ لکم، کہا پیارے صحابہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے نا وہ شک کی بنا پر نہیں لی،
شک کی بنا پر نہیں لی، سونے پھر قسم کیوں لئی؟ حضور فرماتے ہیں اتانی جبریل، میں تو گھر میں بیٹھا تھا، میرے پاس طائر سدرہ حضرت جبرائیل امین آئے، فاخبرنی، انہوں نے مجھے خبر دی، مجھے بتایا، کیا خبر دی؟ کہا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہا محبوبہ جائیے جا کر دیکھیے آپ کے صحابہ جو بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، رب اس کام سے خوش ہو کر فرشتوں میں فخر فرما رہا۔ یہ حدیث بتاتی ہے جو فرش زمین پر بیٹھ کر حضور کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ عرشوں پہ اس کا چرچا کرتا ہے۔ یہی تو میلاد ہے، چلے اور کیڑا میلاد؟ یہی تو حضور کا میلاد ہے کہ صحابہ بھی بیٹھ کر حضور کا ذکر کرتے تھے، اور جب ذکر کیا صحابہ نے تو اللہ عرشوں پہ فرشتوں کے سامنے اس بات پر فخر فرما رہا ہے۔ تو آج جو بیٹھ کر کئی صدیاں گزر گئی، جو بیٹھ کر حضور کی آمد پر رب کا ذکر کرے گا، کیا اللہ فرشتوں میں چرچا نہیں کرے گا؟ تکبیر، رسالہ، خلافت، حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج جب امتی بیٹھ کر اب یار کوئی کسی کو اپنا محبوب بھی دیتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا حدیث قدسی؟ اللہ فرماتا ہے کنت کنز مخفیا فاحببت ان اعرف، اللہ فرماتا ہے میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ سی، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، اللہ فرماتا ہے میں نے چاہا کہ میری بھی پہچان ہو، میں نے چاہا کہ میری بھی پہچان ہو۔ آج ہم نے اپنی پہچان کرانی ہو تو ہم سوشل میڈیا کا سہارا لے لیں گے یا کسی پارٹی کو جوائن کر لیں گے، چلو یار فیمس ہو جائیں۔ مولا تو نے بھی تو پہچان کرانی تھی، تو نے پہچان کے لیے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے فخلقت نور محمد، کہا کہ اپنی پہچان کے لیے یار کے نور کو پیدا کر دیا، محبوب کے نور۔ کسی نے کہا تھا نا بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، تنقید گنجائش سبھی رد کر دی، خود تو چھپا رہا پردے میں، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد۔ اللہ نے محبوب کو اپنی ذات کا مظہر بنایا، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی شان عطا فرمائی، اتنی عظمت عطا فرمائی، اور اللہ نے قرآن میں بھی پھر فرمایا کہ ایمان وہی جو میرے محبوب کے صحابہ جیسا، ایمان وہی جو محبوب کے صحابہ جیسا۔ اب صحابہ تو بیٹھ کے مل کے اکٹھے ہو کے ذکر خیر کرتے تھے، جے آج حضور دا امت ہی کرے تھے وہ بھی صحابہ والا عمل، تو وہ بھی تو صحابہ والا عمل۔ آئیے صحابہ کرام کے ایک اور عمل دیکھتے ہیں کہ صحابہ کو جب کسی چیز کی لوڑ پڑتی تھی تو کدھر جاتے تھے؟ آئے بخاری شریف کی ایک حدیث، میں نے آپ کے سامنے بخاری کی حدیثیں رکھنی ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث سے بات سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آتش الناس یوم الحدیبیہ والنبی بین یدیہ رکعۃ فتودع، کہا کہ ہم حدیبیہ کے دن حضور کی بارگاہ میں موجود تھے، لوگوں کو پیاس لگی، تاکہ جب لوگوں کو پیاس لگی تو لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، ایک پانی کا چھاگل تھا جو صرف حضور کے سامنے رکھا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جیسے اس سے وضو کرنا شروع کیا، صحابہ کی نظر جب اس پانی پر پڑی، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے فجاہش الناس نحوہ، کہا کہ سارے کے سارے صحابہ حضور کی طرف دوڑ پڑے، حضور کی طرف دوڑے۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا ما لکم، صحابہ کیوں ہے بھئی کیوں پریشان ہو کے میرے پاس آ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، قالوا، عرض کرتے ہیں لیس عندنا ماء نشرب ولا نتودع الا ما بین ذلک، عرض کرتے ہیں کہا کہ محبوبہ نہ پینے واسطے پانی ہے، نہ وضو واسطے پانی ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ وضو کے لیے پانی ہے۔ اب ایک بات بتائیے گا، صحابہ نے توحید کہاں سے سیکھی تھی؟ اونچا بولیے گا، صحابہ نے توحید کہاں سے سیکھی تھی؟ صحابہ نے توحید کہاں سے سیکھی تھی؟ حضور سے سیکھی تھی۔ صحابہ حضور کے اسٹوڈنٹ، حضور تعلیم دے رہے ہیں، حضور معلم کائنات کے، صحابہ کو بھی توحید بھی سکھا رہے ہیں۔ اگر در مصطفیٰ پہ جا کر مانگنا شرک ہوتا تو صحابہ کو حضور منع کر دیتا، کہا کہ پیارے صحابہ نا ایک کام نہیں کرنا، ایک کام چنگا کوئی نہیں کرنا، لیکن نہیں، حضور نے منع نہیں کیا۔ صحابہ نے جا کر پانی مانگا، جب مانگا حضور نے منع نہیں کیا۔ صحابہ کو بھی پتا تھا دیتا خدا ہے، صحابہ کو بھی پتا تھا دیتا خدا ہے، وہ جانتے تھے وہ ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کا
कोसर सारी कसरत बातें سبحان اللہ کل کو اٹھ کے یہ نہ کہہ دے جی قاری طاہر نے تو ہمیں صرف شعر ہی سنائی سی کوئی حدیث تے نہیں سنائی آؤ بخاری کی حدیث سنو حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم و خازن واللہ یعطی حضور فرماتے ہیں میں ہی قاسم میں ہی خازن ہوں میں ہی تقسیم کرنے والا میں ہی خزانچی ہوں اور اللہ مجھے عطا فرماتا ہے بخاری کی دوسری حدیث سنیے حضور فرماتے ہیں فبینا انا نائم حضور فرماتے ہیں میں سو رہا تھا اوتیتو بمفاتیح خزائن الارض وضعت فی یدی حضور فرماتے ہیں میں سو رہا تھا اللہ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے میرے ہاتھوں میں عطا فرمائی تبھی تو ہم کہتے ہیں مٹھڑے بول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے رب دے کل خزانے دی کنجی کوڑ محمد اللہ نے یہ محبوب کو شان عطا فرمائی صحابہ نے جا کے پانی مانگا کہا محبوبہ پانی نہیں حضور نے پتہ کیا کیا حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور کے سامنے چھاگل رکھا تھا کہا فوادع یدہ فی الرکوہ کہا کہ حضور نے اپنا وہ ید اللہ والا ہاتھ کون سا ہاتھ ید اللہ یہی ہاتھ جب ام معبد کی لاغر بکری پر پھرا تھا تو بکری کھڑی ہو گئی تھی تھن دودھ سے بھر گئے تھے اتنا دودھ نکلا تھا کہ گھر کے سارے برتن بھی بھر گئے گھر کے سارے برتن بھی بھر گئے تھے اللہ اکبر کہا کہ حضور نے ید اللہ والا ہاتھ اس چھاگل میں رکھا حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جیسے حضور نے وہ ید اللہ والا ہاتھ چھاگل میں رکھا کہا فجعل الماء یصور بین اصابعہ کامثال الوجود کہا دیکھ رہا تھا حضور کی انگلیوں سے پانیوں کے چشمے جاری ہو گئے پانیوں کے اچھا پانی نکلا نہیں پانیوں کے چشمے جاری ہو گئے پانیوں کے چشمے جاری ہو گئے ایک سوال ذہن میں گردش کرتا ہے کہ مولا ہم نے پہاڑوں سے پانی نکلتا دیکھا پتھروں سے پانی نکلتا سنا قرآن میں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 12 قبیلے تھے کہا کہ مولا ان کو پانی پلانا اللہ نے فرمایا فن فجرت من حسنت عشرت عینا پیارے کریم یہ جو عصا ہے اس کو پتھر پہ مارو 12 چشمے نکلیں گے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ مولا پہاڑوں سے پانی نکلتا دیکھا چشمہ پتھروں سے پانی نکلتا سنا الہی زمین سے پانی نکلتا دیکھا لیکن یہ انگلیوں سے پانیوں کے چشمے جاری ہو گئے کسی عاشق نے جواب دیا کہا پریشان نہ ہو محبوب نرالا ہے اللہ نے معجزہ بھی نرالا عطا کیا اور میرے امام بولے بریلی کے تاجدار بولے کہا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ کو شان عطا فرمائے کہا صحابہ کہتے ہیں حضور کی انگلیوں سے پانیوں کی چشمے جاری ہے جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں فشربنا وتودعنا کہا سی پانی پیتا بھی صحیح نالے وضو بھی کیتا تے نالے جانوراں نو بھی سراب کیتا کہا کہ یہ واقعہ گزر گیا کہا کچھ عرصے کے بعد کسی نے حضرت جابر سے پوچھا کم کنتم یومئذ ایک روایت میں صرف کم کنتم ہے ایک میں کم کنتم یومئذ عرض کرتے کہا جابر جب حضور کی انگلیوں سے پانیوں کے چشمے جاری ہوئے تھے تم کتنے لوگ تھے جو فیض یاب ہوئے کتنے لوگ تھے حضرت جابر بن عبداللہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کننا 15 میاتن یہ بات بالکل بولنے میں چھوٹی ہے لیکن اس کی گہرائی میں جانا کہا کننا 15 میاتن کہا ہم 1500 افراد تھے کتنے افراد تھے 1500 افراد بات بالکل بولنے میں چھوٹی ہے 1500 جب آپ گنن بہ جائیے نا 1 2 3 4 5 تے سرکار پھر لنگر دا ٹائم بھی اٹھے جی 1500 افراد اب حضرت جابر سے کسی نے کچھ پوچھا نہیں آپ اپنا عقیدہ خود دیتے ہیں آپ نے اپنا عقیدہ دیا پتہ کیا عقیدہ دیا آپ فرماتے ہیں بھائی 1500 نو چھڈ 1500 نو چھڈ لو کننا میات الف لکفانا اگر ہم 1 لاکھ لوگ ہوتے تو سب کو پانی کافی ہو جاتا سب کو پانی کافی ہو جاتا آپ دوسری بخاری کی روایت سنیے گا توجہ میری طرف دوسری بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ کرام کس نے سنا ہے تو چکو یار حضرت ابو ہریرہ کرام کس نے سنا ہے سب نے سنا ہے اور آپ کسی محدث سے جا کر پوچھیں کسی مفتی سے پوچھیں کہ سرکار سب تو زیادہ حدیثاں کنوں یاد سی وہ کہیں گے جناب سیدنا ابو ہریرہ یہی کہیں گے جناب سیدنا ابو ہریرہ ابو ہریرہ کی حالت کیا تھی جناب آپ کی کیفیت کیا تھی آئیے سنتے ہیں بخاری شریف کی بات آپ فرماتے ہیں میں ایک بار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے جا کر عرض کی انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساؤ سونے ہو آپ سے بڑی حدیثیں سنی ہیں ساری بھول گیا ہوں آپ سے بڑی حدیثیں سنی ہیں ساری بھول گیا ہوں مطلب کیا تھا کہ حافظہ کمزور ہے اب بظاہر اس کے 2 جواب بنتے ہیں پہلا جواب یہ بنتا ہے
حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کا حافظہ مضبوط کر دے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ تھا کہ ابو ہریرہ جاؤ جا کر نماز پڑھو اور رب سے دعا کرو اللہ تمہارا حافظہ مضبوط کر دے۔ خدا دی قسم حضور نے دونوں کام کوئی نہیں کیتے۔ پتہ ہے کام کیا کیا حضور نے؟ کام کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ کو نا ایک چادر سی اونچی بولو یار، چادر سی۔ حضرت ابو ہریرہ کو ایک چادر سی۔ حضور نے فرمایا ابسط رداءک، ابو ہریرہ چادر بچھا، ابو ہریرہ چادر بچھا۔ جے ہوندا کوئی 15ویں صدی دا مولوی تے انہیں کہنا سی لے لینا میں حافظہ تے چادر دے وچ کی کم۔ وہ صحابہ تھے، وہ کون تھے؟ صحابہ۔ ان کو پتا تھا کہ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق جاریہ، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ صحابہ کو پتا تھا کہ حضور جیسے نوازیں گے ویسے ہی نواز دیں گے۔ کہا کہ حضور کی مرضی، حضور جیسے نواز دیں۔ انہی کے قبضے، انہی کو کیا خدا نے اپنے ملک کا مالک۔ اللہ نے فرمایا تھا نا انہی کو کیا خدا نے اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں۔ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ اللہ نے خزانوں کا مالک بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا ابسط رداءک، ابو ہریرہ چادر بچھا۔ آپ فرماتے ہیں فبسطتہ، میں چادر بچھا دی، میں چادر بچا دی۔ کہا کہ حضور نے اگلا کام پتہ ہے کیا کیا؟ قال، حضور نے فرمایا فغرف بیدیہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فغرف بیدیہ، کہا حضور نے نا ہوا چ ایک لپ پری، ہوا چ ایک لپ پری، کہا پر کے نا میری چادر چ سٹی۔ یار وہ جو لپ تھی وہ بھی تو ہوا ہی تھی، ہوا ہی تھی، لیکن ہوا کی قدر ہوا والے جانتے۔ آج لوگ کہنے ہیں جناب یہ پھوکا چ کی رکھے، میں کہ سرکار پھوک چ پورا بندہ پہ آیا، پھوک گئی تے بندہ گیا۔ ہاں جی تسی جاؤ بازار چ غبارے لین واسطے، انہوں کہو جی میں غبارے چاہیے، انہوں نے تانوں 20 روپے دے درجن دینے، 20 روپے دے درجن۔ جو انہوں کو وچ ہوا بھی بھر کے دے، انہیں کہنا سرکار 20 دا ایک داں گا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ انہیں 18 روپے کادے واسطے لے؟ ہوا دے رہے۔ ہاں جی غبارے والے دی ہوا 18 روپے تے مولوی دی ہوا مفت۔ ہاں جی ہوا میں کہتے ہیں پھوکا چ کی رکھے ہے، اور میں کہ سرکار پھوک چ پورا بندہ پہ آئی۔ اب وہ جو حضور نے ہوا ہی بھری تھی نا، کہا حضور نے ہوا سے ایک لپ بھری، کہا ہوا سے ایک لپ بھر کے نا حضور نے میری چادر چ سٹی۔ سٹ کے حضور نے پتہ کی فرمایا؟ دمہ ہو ابو ہریرہ انہوں سینے نال لا، ابو ہریرہ سینے نال لا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فدممتہ، میں انہوں سینے نال لایا۔ آپ فرماتے ہیں پہلے تو حدیثیں بھول جاتا تھا، پہلے تو حدیثیں بھول جاتا تھا۔ کہا جس دن سے فیضان مصطفیٰ والی چادر سینے سے لگائی فما نسیت شیئا بعدہ، کہا اس دن کے بعد سے ابو ہریرہ کو کوئی چیز نہیں بھولتی۔ جے مولوی ڈنڈی نہ مارے نہ صبح تو جا کے پوچھو کو قاری صاحب اے دسو ابو ہریرہ نو سب تو زیادہ حدیثاں یاد سی، انہاں دے حافظے کمزور سی، کیویں ہویا حافظہ مضبوط؟ کیویں سب تو زیادہ حدیثاں یاد ہوئیاں؟ جے مولوی نے نہ ماری ڈنڈی تے او کہے گا فیضان مصطفیٰ سی۔ اور بتایا، اور پیر نصیرالدین نصیر شاہ صاحب نے کہا تھا اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں وہ کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، کہا جدو میں سرکار تو جا کے منگیا تو حضور نے کنا نوازا، کہا اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، چھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، رہ رہ کے جو پہنچا ہے اس در پہ نصیر آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آن مصطفیٰ۔ خدا کی قسم ہم مانگنے والے بنے تو صحیح، ہم مانگنے والے بنے تو صحیح کہ حضور کیسے عطا کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی تیسری روایت، تیسری روایت حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ
انہوں نے حضور علیہ السلام کے دشمن کو آپ نے ایک مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر تیر مار کے نا ہلاک کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ جب آپ نیچے اتر رہے تھے نا تو زینے سے سیڑھی سے آپ کا پاؤں پھسلا اور جناب عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی مبارک ٹوٹ گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے فوراً ہی نا اس پہ چادر اپنا امامہ باندھ لیا، باندھ کے نا حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ میں نے کہا محبوبہ ایسے ایسے ماجرا ہے، آپ کے دشمن کو واصل جہنم کر کے آ رہا ہوں۔ محبوبہ پنڈلی ٹوٹ گئی، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا شاہ صاحب، حضور کہتے، حضور فرماتے کہ میرے کو کی لینا ہے، جا کسی ہڈی جوڑ کو، کسی ہڈی جوڑ کو جانا چاہیے سی نا، سرکار پنڈلی ٹوٹ گئی اور ڈاکٹر کو جانا چاہیے سی۔ کہا نہیں، حضور نے مجھ سے فرمایا ابسط رجلا کا، ابسط رجلا کا۔ کہا عبداللہ بن عتیق اپنی ذرا پنڈلی بچھا، سیدھی کر۔ کہا میں نے پنڈلی سیدھی کی، کہا میں نے پنڈلی سیدھی کی۔ فماسحھا، حضور نے جد اللہ والا ہاتھ اوپر پھیرا، جد اللہ والا ہاتھ اوپر پھیرا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں، فرماتے ہیں فکأنما لم اشتکیھا قط، کا جیسے ہی حضور نے جد اللہ والا ہاتھ پھیرا، کا ایسے لگتا تھا کبھی میری پنڈلی میں مجھے تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ صحابہ نے جناب پنڈلی ٹوٹ گئی تاں بھی حضور دے ڈرتے، پانی دی لوڑ پئی تاں بھی حضور دے ڈرتے، جے حافظے دی لوڑ پئی تاں بھی۔ اور صحابہ نے یہ مان کر بتایا کہ لوگوں محبوب کے در پہ جا کر مانگنا کوئی شرک نہیں، عین توحید ہے، کیونکہ حضور رب کی عطا سے عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مختار کل بنا کر بھیجا ہے، تمام خزانے اللہ نے اپنے محبوب کو دے کر بھیجے ہیں۔ اور صحابہ کا عقیدہ دیکھیے کتنا پیارا عقیدہ تھا صحابہ کا، کتنا پیارا عقیدہ تھا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں۔ اب میں مشکات شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں، آپ حضور کے صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قافلے کے ہمراہ کہیں جا رہا تھا۔ اچھا میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، انتظامیہ والے الرٹ ہو جائیں، کیونکہ 10 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اور میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو حضرت سفینہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قافلے کے ہمراہ جا رہا تھا۔ فرمایا جب ہم پہنچے نا، جب ہم پہنچے راستے میں تو مجھے حاجت ہوئی۔ کہا کہ میں حاجت کے لیے کہیں گیا، کہا تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آیا دیکھا کہ قافلہ جا چکا تھا، قافلہ جا چکا تھا۔ کام میں اس بیابان جنگل کے اندر تنہے تنہا تھا۔ توجہ میرے یہاں رکھو یار، لنگر لے آنے ادھر کرو توجہ، بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں۔ جی ہاں، میں وہ 40,000 35,000 لینے والا مولوی کوئی نہیں، لیکن عقیدے کی بات کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم جو بات بھی کرتا ہوں ذمہ داری سے۔ الحمدللہ مجھے استادوں کے ہاتھ لگے، مفتیوں کے ہاتھ لگے، ایسے نہیں بیٹھا۔ اللہ نے یہ منبر رسول پہ عزت دی ہے، پورے پاکستان میں جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، جہاں بھی کبھی تقریر کر کے آنو کبھی کسی کو ہلنے نہیں دی، اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تجھے توجہ میرا رکھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں قافلے سے بچڑ گیا، قافلہ چلا گیا۔ کہا کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ یار قافلہ چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ کہا کہ قافلہ نظر نہیں آ رہا تھا دور دور تک۔ کہا جس طرف قافلہ گیا تھا ان نقوش پر، ان قدموں کے نشانات پر میں نے چلنا شروع کر دیا۔ کہا کہ جا رہا تھا آگے سامنے جنگل کا بادشاہ شیر آ گیا، جنگل کا بادشاہ شیر آ گیا۔ کہا جیسے شیر آیا نا اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ شیر نے کھانے کے لیے اپنا منہ کھول دیا، کھانے کے لیے اپنا منہ کھول دیا۔ کہا جیسے شیر نے اپنا منہ کھولا، اب حضرت سفینہ عقیدہ دے رہے ہیں، عقیدہ لینا۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی منہ کھولا شیر نے، میں نے شیر سے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے جنگل کے بادشاہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ کہا کہ جو شیر مجھے کھانے کے لیے منہ کھولے کھڑا تھا، منہ بند کیا، دم ہلاتا ہوا میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا، گویا کہ شیر بھی بتا رہا تھا سفینہ جس کے تم غلام ہو ہم بھی تو اسی کے غلام ہیں۔ اور حضرت سفینہ نے مشکل وقت میں حضور کو یاد کر کے، مدینے والے کو یاد کر کے، حضرت سفینہ پتہ تھے کون؟ حضور کے غلام تھے، حضور کے صحابی تھے۔ کتنے زبردست! آپ کا اصل نام کسی کو پتہ نہیں ہے، کتابوں میں مختلف ذکر کیے گئے لیکن کنفرمیشن نہیں ہے کہ کون سا آپ کا اصل نام ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفینہ اس لیے کہا جاتا تھا، سفینہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں۔ آپ حضور کا سامان اٹھا کر چلتے تھے، حضور کا سامان اٹھا کر چلتے تھے۔ ایک دن حضور نے فرما دیا انت سفینہ، اس کے بعد سے آپ اپنے آپ سفینہ کہا کرتے تھے۔ کوئی آ کر پوچھتا نا تمہارا نام کیا ہے، آپ کہتے سفینہ، کہتے جی وہ اصل نام دا، کہتے جڑا حضور نے رکھیا وہ اصل کہ جو حضور نے۔ اور یہی حضور کے غلام جنگل کے اندر مشکل آئی، حضور کا نام لیا اور حضور کا نام پکار کر قیامت تک کے لوگوں کو پیغام دیا کہ لوگوں
मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से। हमारे अंदर वो नहीं है ना, हमको वो मोहब्बत नहीं रखते ना, हमारे अंदर वो मोहब्बत नहीं है। नहीं तो कहा था ना वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हम दिल से आह करते, खुदा की कसम आज हमें अपने हुजूर से ना मोहब्बत है, लेकिन वो कामिल मोहब्बत नहीं है। ये बात मैं बता रहा हूं, कामिल मोहब्बत नहीं है। यकीन करें, जिन लोगों को हुजूर से कामिल मोहब्बत थी ना, सारी जिंदगी उन्होंने हुजूर के नाम पे कुर्बान की, सारी जिंदगी। आज हम तो कहते हैं ना हम हुजूर के गुलाम हैं, वो सारी जिंदगी हुजूर के नाम पे कुर्बान करके चले गए हकीकी मानों में। लेकिन आखिर में ये कहा करते थे, हुजूर एक बारी तुसी भी कह दो असी तुहाडे। ख्वाजा गुलाम फरीदकोट बैठन वाले आपने क्या कहा था, तन तनूर हड्डां दा बालण असी हावां नाल तपाया, खप खप बुकियां पेड़े कीते उतो इश्क पलेथण लाया, तन दी हांडी मन दा सालन उतो लूण सबर दा पाया। गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी तेनू हजे एतबार नहीं आया। आपा कुछ कीता कोई नहीं, ता भी कहने हैं गुलाम है रसूल के गुलाम है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। और खुदा की कसम इश्क मुस्तफा के बगैर है ही जिंदगी फजूल, है ही जिंदगी फजूल। चलो मैं किसी मौलवी की बात कह दूं तो कोई कहेगा मौलवी की गल की थी। आओ आप शायर मशरिक कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बात करते हैं। इकबाल ने कहा था ना, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने तहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी इस दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। आज तक लोग समझे नहीं थे यार इतना बड़ा नीला आसमान बगैर सतूनों के कैसे खड़ा है। इकबाल ने फलसफा समझाया, अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नफेज़ हस्ती ये तपेश आमादा इसी नाम से है। कहा कि लोगों तुम ये समझते हो कि सिर्फ ये कायनात हुजूर के नाम पे जुड़ी है, कहा ना ना, हमारी रगों में जो खून चल रहा है ये भी मोहम्मद अरबी का सदका है, ये भी हुजूर के नाम पे। तो हुजूर के बगैर कुछ नहीं। खुदा की कसम हुजूर ही का वो दर है जो खुदा का दर है, जो दरे मुस्तफा से फिर गया वो दरे खुदा से फिर गया। आला हज़रत ने कहा था ना, खुदा खुदा का यही है दर, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, अरे मेरी नजरों से मेरे यार का रोजा देखो। तो कायनात की असल है। अल्लाह में हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आज जो हमने अकायद सुने अल्लाह इन पे हमें कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। अंदाज़े बयां अगरचे शौक नहीं शायद उतर जाए तो हमारे दिल में ही मेरी बात वमा अलैया इल्लल बलाग।